حدیث ہدایت کچھ کہہ رہا ہے. یہاں رفع ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہو رہی ہے, وہاں رفع نہیں ہے. مگر پھر بھی آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو رسول کی اتباع کے لیے قرآن میں کہا گیا یا بزرگوں کے لیے کہا گیا؟ بتائیے. ارے مومن کو بزرگوں کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا یا بزرگوں کی؟ نبی کریم کی اتباع کرنے کے لیے کہا گیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اگر اب بھی یقین نہ ہونا تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 یا 4 ہے, دیکھ لینا جا کر. اللہ نے فرمایا ہم سب کو مخاطب کر کے, اتبعوا ما انزل الیکم, اسی کی اتباع کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ ولیوں کی اتباع مت کرنا. یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء. منزل من السماء کے علاوہ, آسمان سے نازل شدہ کتاب و سنت کے علاوہ, آپ سن چکے ہیں, مولانا نے تقریر کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن بھی نازل شدہ کتاب ہے اور حدیث بھی نازل شدہ کتاب ہے. یہ دونوں نزول ہے اوپر سے, یہ نہیں کہ حدیث نیچے تیار ہو گئی. اللہ کے رسول کو جو اللہ بتاتا تھا نا, اللہ کے رسول وہی بتایا کرتے تھے. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں کہا کرتے تھے, بلکہ وہی کہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا. تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اگر آپ واقعی رسول سے محبت کرتے ہیں تو اظہار محبت کی شکل یہ ہے کہ آپ اتباع رسول کریے. اور چاہے کتنے بڑے عالم کا پہاڑ آپ کے سامنے میں کھڑا ہو جائے, اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں, رسول کو چھوڑ دیتے ہیں, تعویلیں کرتے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سارے مقلدوں کی زندگی جو گزرتی ہے نا, وہ حدیث پہ قینچی چلاتے ہوئے گزرتی ہے. جب بھی تعویل کریں گے حدیث کی کریں گے, جب بھی تعویل کریں گے آیت کی کریں گے. کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے علماء یا پیروں کو بچانے کے لیے. کبھی یہ نہ ہوا کہ ان کی تعویل کریں, کہہ دیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کر سکتے وہ, کیونکہ بزرگ ان کے یہاں مقدس ہے. تعویل کریں گے حدیث کی کریں گے, قرآن کی آیت کی کریں گے. یہی محبت رسول ہے کہ جب بھی قینچی چلی تو قرآن و سنت پہ چلی, حدیث پہ نہ, ان کی باتوں پہ نہ چلی. یہ عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہتا تھا, اور ہم تو تجربہ کیے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے. یہی بات مجھے میرے دل میں آیا کرتی تھی کہ یہ کیسی زندگی ہے یہ, کہ ایک طرف تو محبت رسول کے دعوے دار ہیں ہم, لیکن جب بھی ہم تعویلیں کرتے ہیں تو رسول کی باتوں کو بھی جھٹلاتے ٹھکراتے ہیں. اپنے ائمہ اور اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. یہ رسول کی اتباع کے نام پر کس کس کی ہم اتباع کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیز ہمیں نجات دے دے گی؟ کیا اس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ عجیب زندگی تھی کشمکش کی. حدیث پڑھا رہے تھے, ایک دن حدیث آئی, ایک دن کیا آئی بلکہ بار بار حدیث پڑھاتے تھے, یہ حدیث آتی رہتی تھی. من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج خداج. کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہ پڑھی, اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص. ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا یہ تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, یہ تنہا نماز پڑھے, چاہے وہ امام ہو یا اکیلے نماز پڑھتا ہو, تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ زمانے طالب علمی سے سنتے چلے آئے تھے, مدرسی کے 6 سال 7 سال ہم نے بھی یہی کرتے گزارے. ساتھ میں یہ بھی سن رکھا تھا بزرگوں سے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ تو اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا قیامت کے دن. یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا. یہ بزرگوں نے کہا. اب بزرگوں کا روب تو ہمارے اوپر اللہ سے بھی زیادہ ہوتا تھا. ہم تھے یہاں جس شہر میں, اس شہر میں تو کوئی اہل حدیث نہیں تھا, بغل میں ایک شہر ہے, وہاں کچھ اہل حدیث تھے. ان کی عادت ہوتی ہے جہاں بھی رہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ حدیث قرآن چلاتے ہی رہتے ہیں.
اب وہاں کیا ہوا کہ وہ کہتے پھرتے تھے، ایک ہمارا معتقد تھا، مرید چاہنے والا تھا، اس کے سامنے بول دیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. وہ میری تربیت کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں پڑھنا ہی نہیں ورنہ آگ منہ میں بھر دی جائے گی. دونوں میں ہوئی بات، گفتگو ہوئی، ہوتے ہوتے مناظرے کی بات ہو گئی اور مناظرہ بھی طے ہو گیا. مجھے ٹیلی فون کر دیا، حضرت فلاں تاریخ کو اہل حدیث سے مناظرہ. کیا ہوا کہ جب ہمارے ساتھیوں نے طے کر لیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لیں گے مناظرہ، کوئی ایسی بات نہیں. تاریخ پر پہنچ گئے، علماء اہل حدیث بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کھڑا کیا مجمع کے سامنے میں کہ اہل حدیث عالم کو، میں نے کہا پڑھیے آپ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون. انہوں نے پڑھا، میں نے کہا ترجمہ کریے آپ. اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے پر رحم کر دے. میں نے کہا مولانا اب آپ چپ رہیے، خاموش رہیے، عوام فیصلہ کر لے گی. میں نے کہا بھائیو، اللہ فرما رہا ہے، مولانا کی زبان سے تم نے سن لیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، چپ کے سنو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو. اب تک ہم یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، آج معلوم ہوا یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. لوگ اپنے تھے، تالی بج گئی، مناظرہ ختم ہو گیا. انہوں نے بہت کہا صاحب حدیث دیکھیے نا، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ. میں نے کہا حدیث دیکھ کے کیا ہوگا، جب قرآن آ گیا تو سامنے تو حدیث کی کیا حیثیت رہ گئی. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی میرے سامنے میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فجر کی نماز اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں، صحابی پیچھے ہیں، عبادہ ابن صامت بھی پیچھے کھڑے ہیں. اس دن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی ملا دی. ایکسٹرا سورت جو ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ کے علاوہ، وہ بھی پڑھ. اللہ کے رسول نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا تم میں سے کس نے قرات کی ابھی میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ میں نے کی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقرؤ الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اب میں چکر میں پڑ گیا، فجر کا ٹائم ہے، خود اللہ کے رسول امامت کر رہے ہیں، صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے میں ایک صحابی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی اور سورت بھی ملائی ایکسٹرا. اللہ کے رسول نے کس سے منع کیا؟ ایکسٹرا قرات سے. کہا نا لا تقرؤ. قرات کا اطلاق یہاں کس پہ ہو رہا ہے؟ فاتحہ پہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایکسٹرا سورت پہ ہو رہا ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے لا تقرؤ الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ابھی چند دنوں پہلے تو مناظرہ ہی جیت کے آیا ہوں میں، اب یہ حدیث آ گئی میرے سامنے میں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ حدیث کا کیا جواب ہوگا بھائی؟ یہ تو اب عملی حدیث آ گئی، اب تو وہ تعویل بھی گئی جس میں ہم کہا کرتے تھے کہ یہ تنہا منفرد نمازی کے لیے ہے، اب تو یہ جماعت والی بات ہوئی آ گئی. اب میں بے چین ہو گیا، کیونکہ ایک طرف مسئلہ تھا نماز نہ ہونے کا، ایک سنت چھوٹنے کا والا مسئلہ ہوتا، مستحب والا ہوتا تو اس کے تو ہم عادی تھے، لیکن یہاں تو نماز نہ ہونے کا مسئلہ تھا. میں نے سفر کیا، تفسیروں کو اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا مسئلہ تفسیر سے ہوگا. اور جب ساری 11 تفاسیر کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ آیت تو نماز کی فرضیت سے پہلے کی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب نماز فرضی نہیں ہوئی تھی. اور یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول خانہ کعبہ حدود حرم کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ سن کے اسلام کو سمجھیں، قبول کریں، تو ابو جہل نے پلاننگ کی، کچھ نوجوان لڑکوں کو کھڑا کیا اور اس نے کہا وَالْغَوْا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاتے رہنا تاکہ ان کی آواز باہر نہ جائے، ہو سکتا ہے تم اسی طرح سے غالب آ جاؤ.
اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کر دے، تیرے دل میں بھی ایمان ڈال دے۔ آیت کہاں نازل ہوئی؟ فٹ کسی اور پہ ہوا۔ اب میرے دماغ سے یہ بات آئی سمجھ میں کہ بھئی یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور واقعی اب تک جو نماز پڑھے اس کا کوئی حل نہیں۔ پھر میں نے لگے ہاتھوں، ہمت میری بھی نہیں کام کرتی تھی کہ بھئی اتنے بڑے مسئلے میں ہم ہاتھ ڈالیں، کیونکہ ہمارے ائمہ سے لے کے بڑے بڑے بزرگ عالم جتنے بھی تھے وہ یہی کہتے آ رہے تھے، آگ بھر دی جائے گی منہ میں۔ تو میں نے کچھ علماء کو جمع کیا، ٹاپر علماء کو، ان کے سامنے میں رکھا، میں نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ حدیث دیکھیے آپ، اور یہ بتائیے کہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو ضعیف ہے تو وہ بھی بتا دیجئے۔ سب نے دیکھا، سب نے کہا بالکل ٹھیک حدیث ہے، ذوب بھی نہیں اس کے اندر کہیں سے۔ میں نے کہا پھر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہمارا آپ کا مسئلہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں، ہمارے امام کا مسئلہ ہے، کیا کریے گا؟ کہنے لگے دیکھیے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہدایہ میں دیے گئے دلائل آزمائے میرے سامنے۔ میں نے کہا 18 سال سے پڑھا رہا ہوں، ہدایہ میرے سے زیادہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک ایک دلیل کو میں نے کاٹ دیا۔ میں نے کہا سیدھی سی بات بتائیے، حدیث غلط ہے یا آیت کا مطلب بیان کریے۔ شاہ نزول میں نے بیان کر دیا، دکھا دیا۔ دنگ رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ ایک تو مفتی تھے، ایک شیخ الحدیث تھے، لاسٹ میں مدنی ایک عالم تھے، اس میں کہنے لگے میں تو چپ کے پڑھتا بھی ہوں، اور دوسرا والا کہہ رہا کہ صاحب میں مقلد ہوں، مجبوری یہ ہے کہ میں ایسا کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار تو کہا ہے کوئی اتنی دیر سے پریشان کیا، سیدھے سیدھے بول دیتے، یہاں کوئی اہل حدیث تھوڑی بیٹھا ہوا تھا، اپن تینوں ہی تھے۔ میں نے کہا یہاں نماز ہو ہی نہیں رہی کسی کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یقین جانیے جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھایا ہے، جب سے میری حالت خراب ہو رہی، آپ کو چنتا ہی نہیں۔ کہنے لگے عوام میں بڑا اختلاف ہے، اگر اس اختلاف کو بھی لایا جائے سامنے، لوگوں سے کہا جائے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ایک اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ میں نے چٹکی لے، میں نے کہا مولانا ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایسا اتحاد ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں میں جتنا بڑا اتحاد ہندوستان نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ دونوں مفتی ہیں، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، آپ اس پارٹی کے ہیں، میں اس پارٹی کے ہوں، دونوں مل کے ایک فتویٰ لکھ دیتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط کی جا رہی، ختم کی جا رہی۔ کہنے لگی کیا پاگل پن کی بات آپ کر رہے ہیں، نماز ہی ختم کر دیں گے؟ میں نے کہا 90% تو مسلمان ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا اس ہندوستان میں، یہی حال ہے نا بھئی، 90% تو مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں، 10% پڑھتا، وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتا۔ تو میں نے کہا یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے؟ تو میں نے کہا اس طریقے سے نماز اس کی بھی نہیں ہوتی، یا 9% جو پڑھتا اس کی بھی نہیں ہوتی۔ جب ساقط ہو جائے گی نا، دونوں ایک ہو جائیں گے، دونوں گلے ملیں گے کہ آؤ بھائی ایک بوجھ سیٹ ہے، بے نمازی ہونے کا تانا بھی ختم۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، اتباع رسول کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے یا بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کے؟ اللہ کے رسول نے جو نماز دی ہے آپ کو، اس نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ کیا کہا؟ من صلی صلاۃً، جس نے کوئی نماز پڑھی، جماعت کی ہو، تنہا ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جنازہ ہو، کوئی بھی نماز پڑھو گے سورہ فاتحہ نہ پڑھو گے نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث تو اور بڑی زبردست ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ ایک تابعی نے ان سے پوچھا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو۔ کن کا فتویٰ ہے یہ؟ کون بول رہے ہیں یہ؟ ابو ہریرہ صحابی رسول، ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے شارح حدیث کا؟ ان سے زیادہ بھی کوئی حدیث سمجھ سکتا ہے کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد پھر لمبی حدیث آ گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو اظہار محبت کی شکل کیا ہوگی؟ اتباع رسول کر کے دکھائیے۔ نام کچھ بھی پڑھ جائے اس سے مطلب نہیں،
لیبل سے مت ڈریے. ہم لوگ لیبل سے ڈرا کرتے تھے. یہ تھی ہمت ہی نہیں تھی. اگر کر دیا نا تو دوسرے گروپ میں ڈھکیل دیے جائیں گے. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کی نماز اللہ کے قبول ہو, آپ کی نماز کامیاب ہو, اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نماز آپ پڑھیں, آپ کے ماڈل یا آئیڈیل نے جو نماز بتایا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا اور اتباع رسول کرنا ہی پڑے گا, جبھی وہ نماز قبول ہوگی, ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. محبت رسول کیوں اور کیسے, یہی نا میرا موضوع ہے, یہی میں دکھا رہا ہوں. کیسے آپ کریے گا محبت رسول سے. نعرہ نہیں لگانا ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. مت لگائیے آج کے بعد نعرہ, بس چل کے دکھا دیجیے آپ سنت پر. ایک ایک چیز کو کر کے دکھا دیجیے, جو رسول نے کیا, جو فرمایا, جیسے کہا ویسے کر لیجیے آپ. اور یہ بوجھ مت ڈالیے دماغ پر کہ بڑے بڑے علماء نے کیا کیا, یہ اتنے سارے لوگ کیا ہوگا. ارے اتنے سارے کا کیا ہوگا, آپ کا کیا ٹھیکہ ہے. آپ کا ٹھیکہ بس اتنا ہے کہ قرآن و حدیث پہ چلنا ہے, بات ختم ہے. دنیا کیا کر رہی ہے, یہ جرأت نہیں ہے. جرأت پیدا کریے. صحابہ کے سامنے میں جرأت کرتے تھے تابعی لوگ آ کر کے. ثبوت حدیث لیجیے بخاری شریف کے اندر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں لعن اللہ واشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبالغ ذلك امرأة بن اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني انك لعنت كيت وكيت قال وما لي ما اعلن عليه من لعن الله قالت انی قرأت ما بین دفتین فما وجدت فیہ ما تقول قال لو كنت قرأتی لقد وجدتی اما قرأتی ما تقوم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلا قال انه نهان. یہ بخاری کی روایت ہے, امام بخاری کی, صفحہ 725 کو اوپر جا کے دیکھ لیجئے گا. جرأت میں دکھانا چاہتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی کس کس پہ, الواشمات والمؤتشمات, گودنا گودنے والی پر اور گودوانے والی پر, کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون پہ لعنت بھیجتا رہتا ہے جو گودنا گودواتی ہے یا گودتی ہے. والمتنمسات, جو بھووں کے بال کٹواتی ہے, باریک بنواتی ہے. والمتفلجات للحسن, اور حسن بڑھانے کے لیے دانتوں کے بیچ میں خلا کرواتی ہے. یہ اس زمانے میں حسن کا معیار ہوا کرتا تھا کہ عورتیں گودنا گودواتی تھیں, خوبصورتی کے لیے بال کو باریک کیا کرتی تھیں اور دانتوں میں خلا کیا کرتی تھی. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ان پر جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہے حسن کے لیے. آج کا بھی زمانہ چل رہا ہے نا, ماڈرنائز, اس میں بھی ہو رہا ہے نا. اس میں بھی حسن کو بڑھانے کے لیے کیا کیا ہوتا ہوگا. یہ جو بیوٹی پارلر وغیرہ ہوتے ہیں, سنا ہے میں نے, بال آج بھی سنا ہے کہ باریک کی جاتی ہیں. معلومات ہے آپ کی, بہت بہت شکریہ. کہہ رہا تھا میں یہ کہ جو اس زمانے میں تھا وہ آج بھی ہے. وہ جہالت عود کر کے آ رہی ہے, پہلے کے مقابلے جو پہلی جہالت تھی وہ سب اس زمانے میں آ رہی. بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا, اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام شروع ہوا اجنبیت میں, پھر وہی زمانہ آئے گا جیسا شروع ہوا. اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے لعنت بھیجی 4 قسم کی عورتوں پر. یہ خبر پہنچی قبیلہ بنو اسد کے خاتون کے پاس. کسی نے جا کے بتا دیا کہ آج صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت بھیج دیا. فجات, دیکھیں وہ خاتون چل کے آ رہی, وہ صحابیہ نہیں ہے, غیر صحابیہ ہیں, تابعی ہیں, وہ چل کے آ رہی ہیں. آنے کے بعد اس نے کہا صحابی رسول سے, انہو بلغنی, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. دیکھیے صحابی کے سامنے میں جرأت. میں یہ بتانا چاہ رہا آپ کو, صحابی سے بھی سوال کرنے کی
ضرورت ہے. ہم لوگوں کو ہمت نہ تھی استاد سے پوچھ لیں کہ حضرت کیوں ایسا ہو رہا. اگر پوچھتے تو بے ادبی. کوئی صاحب نے اگر کچھ کہہ دیا, بزرگ نے, عالم نے, آنکھ بند کر کے مان لیا پھلا حضرت نے کہا ہے. ارے کیوں کہا ہے بھائی, کہاں سے کہا ہے؟ دلیل تو لو, دلیل تلاش کرو نا. کوئی مولوی سنا رہا, کچھ بھی سنا دے ذرا. عوام چپ چاپ, دلچسپی نہیں, تحقیق نہیں کرتے. وہ تحقیق نہ کرنے کے چکر میں آدمی گمراہ ہو جاتا. ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ جن کو کچھ پوچھنا ہو, سوچ پوچھ کرنا ہو تو آؤ, میں ہوں صبح تک. وہاں پوچھ لو تو بے ادبی ہو جاتی. اور اسی کی وجہ سے جہالت پھیلتی چلی جا رہی. آپ کو رسول کی اتباع کرنی ہے, جو عالم کہے اس کو کہیے. ثبوت دیکھیے, ایک معمولی خاتون آ رہی ہے اور صحابہ سے استفسار کر رہی ہیں, جواب طلب کر رہی ہیں. مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایسی ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. کیا جواب دیا عبداللہ ابن مسعود نے؟ وما لی لعن علیہ, ہم کیوں لعنتیں بھیجیں اس پر جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی؟ کیوں لعنتیں بھیجیں جس پہ اللہ نے بھیجی ہے؟ خاتون کیا کہتی ہیں؟ لقد کنت قرات ما بین الدفتین, دو دفتیوں کے درمیان جو پورا قرآن ہے نا, میں نے اس کو A to Z پڑھا ہے. ما وجدت فیہ, لیکن اس میں یہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. قربان جائیے, خواتین کا مطالعہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیا کرتی تھی. آج ہم مردوں میں نہیں. کہاں پہنچے ہم لوگ, اور اس پر بھی ہم لوگ دھوس دیتے ہیں خواتین کے اوپر. آج بھی خواتین چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, سمجھ سکتی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہے, وہ گھر میں بیٹھتی ہیں. اور مجبوری تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا, ان کے پاس تو کچھ مجبوریاں بھی ہیں, کچھ دن نہیں پڑھ سکتی. آپ کے پاس تو ویسی بھی مجبوری نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے. یہاں تو پورا کے پورا مہینے غائب ہو جاتا ہے آپ کا مجبوری میں. کیوں نہیں پڑھتے؟ سمجھنا چاہیے. روز ایک صفائی پڑھ لیجئے, ایک رکوع پڑھیے, سمجھ کے پڑھیے نا. اللہ نے کیا کہا ہے, وہ ایک کھلا خط ہے قرآن آپ کے لیے. خاتون کہتی ہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جو دفتیوں کے درمیان ہے, اب پایا نہیں میں نے اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں. صحابی رسول